کے ساتھ جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. دونوں ہاتھ لگا کے نعرہ حیدری حیدری محمد والے محمد صلوات. دو سے تین اشعار منقبت کی، اس کے بعد مصائب. جناب سید اسلامت کے حوالے سے منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعت میں کر رہا ہوں. کائنات میں جو بھی کچھ ہے صدقہ جناب سید اسلامت کی وجہ سے. خدا کی ہی رضا ہے، رضا فاطمہ کی، خدا کی رضا ہے، رضا فاطمہ کی. خدا کی رضا ہے، رضا فاطمہ کی. کائنات میں جو بھی کچھ ہے، نبوت نبوت امام عطا فاطمہ کی، خدا کی رضا ہے. لفظ استعمال ہو رہا ہے اس شعر میں نتیجہ. نتیجہ کیا ہے میرے بابا جی؟ نبی کی دعا کا نتیجہ ہے زہرا، نبی کی دعا کا، نبی کی دعا کا نتیجہ ہے زہرا، نبی کی دعا کا نتیجہ ہے زہرا. میرا مولا غازی دعا فاطمہ کی، خدا کی رضا ہے. اور اس شعر میں آپ کو یہ پتا چلے گا کون سی ہستی فضیلت کر رہی ہے. حدیث قصہ اور قرآن سارا، حدیث قصہ اور قرآن سارا، خدا کر رہا ہے ثنا آخری شعر فضائل کا. دعا فاطمہ کی، رضا فاطمہ کی. کیا فضیلت ہے کائنات میں جو بھی کچھ ہے. کون سی ہستی فضیلت کر رہی ہے مشہور عالم میں تسبیح زہرا، ہے مشہور عالم میں تسبیح زہرا، ہے تسبیح کرے لا الہ فاطمہ. لکھا بے بس ہو کہ گر کو وچ بن کے پیو سہرا دا، شاہزید تو لے آنا وری چانا میں عباسی، پیرا دا سکینہ پوچھن لگی پھپھی اماں کو، ایتھو کتنا پگ دربارے ماں اصغر بھی ٹر نہیں سکتی، جئی رات بھی بہت بیمار جسے کہتے ہیں وہ
کربل کی گلی ہے. انتہائی مختصر وقت حاضری لگوانا کام ہے. مولا میرے چاچو جان سے نوید علی شاہ صاحب کی ان کے بھائیوں کی یہ نوکریاں قبول کریں. میں نے آغاز کیا بھائی جان سے ان بادشاہوں کا وقت انتہائی مختصر ہے اور سید مقدس عباس اعظمی صاحب کی پشت پناہی کے لیے میرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سے دعا کے لیے سردار میں نے کہا جنت جسے کہتے ہیں بھائی جان جنت جسے کہتے ہیں اتنا بولنا مجھے یقین ہو سامنے علی بادشاہ کے ماننے والے بیٹھے ہیں سوچنے والے نہیں. جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے کیوں اس دشت کی آغوش میں تقدیر پلی ہے. یار نوکر حسین کے بولو جو کھاتا حسین کی نالین پہ صدقے حد سے ہے علی. شاباش آپ سلامت رہے. میں نے کہا جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے. جنت منہ پہ ہاتھ رکھ تیرا ہاتھ ہٹا تو فیضان شوکت آگے پڑے گا نہیں تو میں جا رہا ہوں. جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے اس دشت کی آغوش میں تقدیر پلی ہے اور انسان کی شہرت میں خدا ڈھونڈنے والوں توحید کی شہرت میں حسین ابن علی حق سے آپ سے دعا لینے کے لیے 10 محرم بھائی محمد علی 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان بادشاہ قاسم ابن حسن بادشاہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور سامنے سے بادشاہ حسن کے بیٹے سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. لعنت کے رزق ملون اور اس کے 17 بیٹے اس کے ڈھیر سارے شاگرد یہ عباس بادشاہ کے شاگرد میرے مولا قاسم سے لڑنے کے لیے آ رہے اور قاسم بادشاہ خیام سے گزرے ہیں. بادشاہ نکلے میں یہ 4 مصرے پڑھوں اور میں نہیں پہ جا رہا ہوں. عباس بادشاہ بلا تشبیہ اشعل اپنے گھوڑے اشعل کی زین پہ بیٹھے نہیں. میرا مولا کھڑا ہو گیا کھڑے ہو گئے بابا جانی شادی نو جو نوکر ہے بادشاہ قاسم بادشاہ کی نالین کا صدقہ مانگ کے کھاتے وہ نہ بولا مجھے ارمان لگے گا. بھائی جان میرا بادشاہ غازی اشعل کی بھائی جان زین پہ سوار ہو کے میرا بادشاہ زین پہ کھڑا ہو کے ارزق کی طرح دے کے فرماتے ارزق ذرا سوچ کیا نا اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے. قبلہ مصر ثانی کی آپ سے دعا چاہیے. بادشاہ بات فرماتے ہیں اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے جو اس سے الجھتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے. ہاں شاباش یہی حق تھا حسن کے نوکروں کا. آپ سلامت رہیے تو ہاتھ کسی کو مینے کا محتاج نہ ہو. عباس فرماتے سوچ کیا نا اللہ کا ارادہ ہے دلیروں کا پسر ہے. ارے جو اس سے الجھتا ہے وہ ڈھیروں کا پسر ہے اور ارزق زدہ کتوں سے کہو پاس نہ آئے. عباس کا شاگرد ہے شیروں کا پسر. بولو بولو سکی سردار محترم قبلہ عارف اقتدار عارف صاحب سے آئے اپنے مخصوص کرنے کو لہائے قدرت شمائی باردی کا آواز بلند صلوات. قبلہ نوید شاہ صاحب کی شاہی فرش دے اپنی بارگاہ قبول کے منظور فرماوے. نبیان بشیر کی شاہ توڑی حفاظت فرماوے. جتنے توڑا پیر ہوئے اتنے توڑی خیر ہوئے. آج دن دا صدقہ اس ماہ دا صدقہ جناب رباب دنے کے سپاہی دا صدقہ جڑے بے اولاد ہیں مالک اولاد نرین عطا فرماوے. جڑے مقروض ہیں مالک غیر تو قرض عطا فرماوے. جڑے اسیر ہیں مالک انہوں نے رہائی عطا فرماوے. جڑے بیمار ہیں بیماری کربلا کی بیماریاں دا واسطہ بہت خصوص قبلہ نوید شاہ صاحب قبلہ مقدس قاسمی صاحب اور بھائی فرمان ساڑے فاطمہ میموریل ہاسپٹل سے پیشنٹ ایڈمٹ نے اس ذکر کا صدقہ جتنے بھی مومنین بیمار ہیں مالک انہوں نے شفاء کلی عطا فرماوے. بلند آواز نامے رکھے مالک اللہ پورے شوق دورے ظلم سہ سہ تھک گئے ساڑھے حقیقی بارت کا ظہور جلد فرما. ایڈی بڑی صلوات پڑھو دعا مسلام اجازت ہے جو نوکری کو اس کے لیے زیادہ لمبی کوئی کمیدی نوکری
میرے بعد سرمایہ ملت تشریف فرمان مالک ان سے تندرستی عطا فرماوے یہ نوید شاہ جی کا پیار ہے کہ ہر گلی کو ہر عزادار ہے پورے ملک کے سارے ذاکرین اتنے حاضری لاؤن واسطے میں انہاں دا پتر ہوں انہاں دی مہربانی زیارت واسطے بلاندے چار مصرے میں قبلہ نوید شاہ جی نظر کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا انتظام اتنا بڑا اہتمام وہ دی وجہ ہے کہ عشق شبیر میں گھر بار لٹا دیتے ہیں میرے کی کاپی نہیں نہ کلی کاپی رکھی ہے نہ کلی کی تھی یہ چار مصرے جو تھوڑے چہرے طریقے کو سنا رہے ہیں کہ عشق شبیر میں نوید شاہ جی جو ہے اہتمام کیتا ہے یہ چار مصرے انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ عشق شبیر میں ہر بار لٹا دیتے ہیں اور اس کی محبت میں خون تک بہا دیتے ہیں اور ہاتھ لگتی ہے کمائی جو محنت و مزدوری سے وہ بھی سرکار کی مجلس پر لگا دیتے ہیں ہاتھ لگتی ہے کمائی جو محنت و مزدوری سے وہ بھی سرکار کی مجلس پر شاہ جی ہماری نظامت رکھے چار مصرے اور ایک قصیدہ ممبر کے ولاد حوالے شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر آدم دل پتران جنت دا بڑا شوق جو چار مصرے شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر میں آگیا کہ آئے گا کام صرف وسیلہ حسین کا توجہ میرے پاس شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر میں کہا آئے گا کام صرف وسیلہ حسین کا کیوں آکھنے اس کو آکھنے کہ نانا کو ماں کو باپ کو بھائی کو دیکھ لے مالک بہشت کا ہے قبیلہ حسین کا بہت مہربانی نواب عارف نے مدر پڑھن لی کم از کم 2 گھنٹے چاہیے لیکن اتنے میں آپ آنی اجازت ہے جی قصیدہ تلاوت کریں ایک قصیدہ تسان مختلف ذاکرہ قصرہ ہے لیکن قمیر تدے ناب دے سی پی پوری یہ میں نے بزرگہ دے لکھا ہے قصیدہ اجازت ہے جو قصیدہ پڑھی ہے بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے تھوڑا جب بیدار ہونا میں ماحول بنایا کہ حوالے کر رہے ہیں والد محترم سلطان الشعراء قبلہ نواب عارف بھنڈو مالک درجات مان فرماوے انہاں دی قلم جو ہے نکلا قصیدہ جناب دے گوشت گزار کر رہے ہیں بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین او بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین بن لئی ماں باپ ہر جا کے بولو حیدری او بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین اجازت ہے فرد سانی بڑھا ہاتھ جا کے بولو حیدری گل پلے حسین بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین او نام دی کروا دی بلے بلے حسین انتہائی سنائیہ نان دی کروا دی بلے تھوڑا جا بیدار ہونا ہے میں کوئی ممبر دے انجے نہیں کر رہا تھا نا ممبر پہ آدم آ رہا ہے جی میں نماز سے کوئی غیر ضروری حرکت اللہ نے پسند نہیں اس ساڑی نماز یہ جو کوئی غیر ضروری حرکت کرنی میں جناب لفظ سنا سکنا نانے دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے فرمانے قدرت اللہ حسین میں چھپے خزانہ میرے دل میں پہچانے جاؤں لیکن جیڑے منو آمن آئے اپنا منوا سکے خرچہ زیادہ ہو گیا کام ہوئے کوئی نہیں حسین بادشاہ فرمان نے مال کا فکر نہ کر لشکرانے رو بنانے ڈھیر دولت ایک مصر نالام نے نانے دی کروا دی بلے بلے حسین لشکرانے رو بنانے ڈھیر دولت ڈھیر دولت ہو گئے نا کم سب پھر دولت
بولنا بھی بڑا ہے لج سوا لکھ دی میں شیر تو شیر سما رہا لج سوا لکھ دی بچان لئی کلے حسین نے جڑا بزرگ شیر نہیں سن پڑھتے میرا دلوں میں پڑھا نہ تسی لئیے تو آئے تو میں پتھر پڑھنا تسی بھی پنجابی میں بھی پنجابی لج سوا لکھ دی بچان لئی کلے حسین نے نانے دی کروالے دی کلے بلے حسین نے جیرے دے دشمنان دے کول باندے کول باندے تے دلو جانو اونا دے نال راندے جگی او سال میں تھا شیر تے 35-40 نے لیکن سنانا آخری حاصل کلام شیر ہر کسی نے انہیں للائے تھلے حسین نے نواب صاحب فرماندہ سمجھ زندگی ہے سجنوں میں جتنی صدا موت لیکن اگر تو اڈے پتر دا جملہ ہے میں کہ سیدہ دیوی نے جا کے موت نو بھی کیڑی موت پہی اے دمر کے جی پیا جی کے مر گئے ہر کسی نے دل آئے تھلے حسین نے کافی سننا اے دمر کے جی پیا جی کے مر جی کے مر گئے جھیڑ مرنو بچ گئے انج دا ڈر گئے انج دا ڈر گئے او ندی سلامت رہو بس ہو گیا میرے حصے دا فضائل لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد عصر ما في الوجود
سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم وطہارتہم وولایتہم وعطشہم من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات بھیجیں بابا زہرا 5 منٹ کا ٹائم ہے میرے پاس میرے بعد پڑھنے والے ماشاءاللہ موجود ہیں اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور میری ٹانگ میں تکلیف بھی ہے میں صرف مساعد ہونے کے لیے ایک چھوٹی سی بات اور گفتگو تمام سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر سے مجلس کا ایجنڈا کسی مولوی نے نہیں دیا مجلس کا ایجنڈا کسی شورا نے نہیں دیا مجلس کا ایجنڈا اس نے دیا جس نے نماز دی روزہ دیا حج دیا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ پروردگار اس رات کے پہر میں آپ تشریف لائے شہزادہ قاسم کے صدقے آپ کی ہر مراد پوری ہو اور آپ کا شمار سرکار امام حسین کے ناصروں میں ہو یہ مبالغہ آرائی میں جملہ نہیں کہہ رہا 1000 سال پہلے کا واقعہ ایک شخص صحن میں نہانے کے لیے گیا ایک قوس کے اوپر اور اس نے ساتھی ساتھ تھا اس نے کہا ذرا میری مدد کرو تاکہ میں قمیض اتار اس نے قمیض اتاری تو دیکھا کمر کے اوپر ایک کاری زخم ہے توجہ فرمائیے گا اسی بات پر مجھے کچھ چھوڑ دیں کہا یہ تیری کمر کے اوپر ایک زخم ہے یہ کہاں لگا تھا اس نے کہا یہ زخم مجھے صفین میں لگا تھا کہاں لگا تھا جنگ صفین میں لگا تھا پتہ نہ کس کے درمیان ہوئی تھی امیر المومنین کے اور حاکم شام کے درمیان جنگ ہوئی کہا یہ زخم مجھے صفین میں لگا تھا اس نے کہا تو صفین میں موجود ہی نہیں تھا صفین تو تجھ سے 400 سال پہلے کا واقعہ ہے تو موجود نہیں تھا تجھے یہ زخم کیسے لگ گیا اس نے کہا مجھے نہیں پتا میں قافلے میں سفر کر رہا تھا کہ سفر کرتے ہوئے جو میرا ہم سفر ہو گیا وہ ناسبی تھا دشمن اہل بیت تھا جیسے ہی اس کے ساتھ سفر شروع کیا باتیں چل پڑی اور بات یہاں تک آ گئی کہ صفین کے مارکہ اور صفین کے مارکہ میں بھی یہاں تک بات آ گئی کہ تو ہوتا تو تو کدھر ہوتا میں ہوتا تو میں کدھر ہوتا ان کا بھی کدھر ہوتا وہ جو سامنے ناسبی تھا اس نے کہا میں ہوتا تو میں حاکم شام کی طرف سے ہوتا یہ مومن تھا یہ کہنے لگا میں ہوتا تو میں امیر المومنین کی طرف سے بات تو مہمہ تک پہنچ گئی بس سمیٹ دی بات تو مہمہ تک پہنچ گئی ناسبی مسکنڈا تھا اس نے تلوار کھینچی اور تلوار ماری اس کی کمر پر رکھ کر وہ بیچارہ مومن کمزور تھا کش کھا کے گر گیا جیسے ہی اس سے سے افاقہ ہوا تو اس نے منظر دیکھا کہ وہ کسی کے زانووں پہ ہے کیا وہ کسی کے زانووں پہ ہے جس کے زانووں پہ ہے اس کے چہرے کا نور آسمان تک باتیں کر رہا ہے اس کے چہرے کا نور آسمان تک باتیں کر رہا ہے تو اس نے زانووں پہ دیکھا کہ میں کسی کے زانووں پہ ہوں تو اس نے کہا آپ کون جو اس مجھے زخمی حالت میں اپنے زانووں پہ رکھے ہوئے کہا میں ہی تو وہ علی ہوں جس کی محبت میں تو نے یہ زخم کھایا میری ہی محبت
میں تمہیں میری ہی محبت میں تمہیں یہ زخم کھایا ہے، اور دیکھنا جو بھی آج کے بعد تجھ سے پوچھے نا یہ زخم کہاں لگا، کہہ دینا صفین کے میدان میں لگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادبیاں لگی بے شک اگ وچ خیمیاں دے، جڑے مکان دے والے ہو اگر آج کا وقت دی بہت قلت ہے، 2 یا 4 منٹ میرے پاس ہے۔ ادبیاں لگی بے شک اگ وچ خیمیاں دے، لگا سیک سجاد دے ہاں کو، اوئی سیک نے خون الود کتات سجاد دیاں اکھیاں کو، ادبیاں مکے خیمے مکے سجاد گیا ریادہ والپھپیاں کو، سیادہ دے میں کمبا کرد سیائے لگا، سر وچ نزاعت چن اکبر دی ماں کو، آخری گیڑ منبر قبلہ دے حوالے، ادبیاں لگی زہر ویلے ودی آپ بجھی، تیتیا وچ سارا دے دوئے، سادات خیام تو باہر آئی، نہ کوئی واقف نہ کوئی سوئے، ایک مسئلہ پوچھیا ہے وہ آن دی امڑی، چمک پتر بیمار دموئے، بی بی آدھیے ہے چاندڑی رات، میں کن گھن ونجات حسن دی بیوان ہوئے، ادبیاں نیل ہے گیا آخر دہمیدہ، تے تلے خجر نماز پڑھی گئی چادر دا، نگران غازی ہوا ظلم دنال لگی گئی، ہر لاش کو چاوڑ پیو گیا، تہ گلاش کو چاوڑ دی گئی، او جنم وال آئیے ہن کن زخمی، او تو شام غریباں۔ محترم سید غیور عباس نقوی اور میرا غازی خان تھے، کیا اتنا محسوس ہوتا کہ خدا فرمائے بر حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین، بلندر صلوات۔ اور کرو درود سلام اللہ کی عظیم ترین ہستیوں پر، جن ہستیوں نے لوگ کی سینہ پہ توحید کو سربلند کیا، پروردگار برادر ذی حشم، برادر ذی وقار، قبلہ نبی شاہ صاحب کی لمبی زندگی سکھ سلامتی عطا فرمائے،
اور یہ پرخلوص صف اعظم بمناسبت شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار میرے بھائی کو سکھ سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے اور شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کی یہ عزاداری تا ظہور قائم نسلوں میں قائم رہے۔ پیر ابرار شاہ صاحب عبداللہ تشریف فرما ہے، ہم ذیل حج میں کربلا اکٹھے تھے، پروردگار سید زادے کو سلامت رکھے۔ ہمارے نہایت واجب الاحترام مخدوم مقدس قاضی صاحب کو پروردگار سکھ سلامتی عطا فرمائے۔ محسن شاہ صاحب کو مولا سلامت رکھے۔ سبھی کے لیے دعائیں۔ بس کچھ لمحے کے بعد ایک دولہے کا جنازہ آنا ہے اور آپ دولہے کے جنازے میں شریک ہیں۔ میں التماس کرتے جاؤں گا کہ کم از کم ایک آنسو اس دولہے کو ہدیہ کرنا جس کی بارات کربلا کے میدان میں اجڑ گئی ہے۔ یہ حق بنتا ہے جیسے رو رہے ہو، جس کی بارات کربلا کے میدان میں اجڑ گئی ہے۔ مجھے غازی کی قسم دولہے کو باراتی مارتے نہیں ہیں، اتنا باراتیوں نے مارا 70 حصوں میں لاش تقسیم ہو گئی۔ اے اللہ کا ماتم قبول فرمائے۔ حسین کو نہ چہرہ نظر آیا، نہ کہنے والا ہاتھ نظر آیا، نہ قاسم کے رخسار نظر آئے۔ 3 دفعہ غریب کی آواز قاسم کہاں گرا ہے، کوئی آواز نہیں آئی۔ رو کے امام کی آواز قاسم امام وقت بلاتا ہے۔ 70 ٹکڑا بلند ہوا، امام کی آواز آئی میرا بھائی حسن تیری اپنی قسمت، میرے اکبر کے جگر میں برچی کا پھل لگ گیا، تیرے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ میں ماتمیوں کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں، شعر اپنی ماں بہنوں کے لیے۔ میر انیس نے لکھا ہے، ایک مصرے میں قیامت ہے، اللہ میرے بھائی کو صحت یابی دے، ہائے کر کے یہ شعر سننا۔ میر انیس لکھتے ہیں کہ وہ انوکھی رسم بیاہ کی جو کربلا میں ٹھنی رہی، وہ جو مہندی تھی وہ بنی رہی، نہ بنا رہا نہ بنی رہی۔ قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، قاسم کی دلہن پابند رسن ہو کے کبھی کوفہ کے بازار، کبھی شام کے بازار، رو رو کے کہہ رہے تھی قاسم سے بعد اجڑ گئے ہو، قاسم سے بعد اجڑ گئی ہو۔ بس ہر پہ آخر کے دور پر مرتبط ذات کے فضل آباد بخشی جو زیارت برآمد کروائیں گے، تمام مومنین سے کمات کے طور پر آگے تشریف لے آئیے۔ بس ہر پہ آخر کے دور پر جنت فرماؤ نہ سنیں اللہ بسم اللہ وَأَجِّلْ فرجال محمد میں او بن رے دعویٰ کیا پڑھدا ماں حسین بھی رہا دیا میں او بن رے دعویٰ کیا پڑھدا تے جے خون دی میں دلائی جن دلاش انوکھے رنگ دے وچ وہ شارت
کرم تو چار جے دیوار پوچھا میرا قاسم کے نگے پیشا گٹڑی کھول لکھائی ول ہویا کیا ہے بی بی موں بن رہتا ایڈا ہی کوئی غریب ہوں گئے چمن لگی تصویر نظر نہیں مولا توڑیاں دیاں دلیج چنگے کرے زیادہ لمبا نہیں پڑھنا شام تو مجلس شروع ہے کہ جڑے پردادار شام تو آئے ہوئے انہوں بڑا انتظار کر لیا ہے کہ اس علاقے دے وچ ساڑھے بنڑے دی مہندی برآمد ہو گئی بسم اللہ ماں حسین دی راجیوں نے دیاں علی دیاں راجیوں نے اس علاقے اس جاتے اس سلطان دی مہندی برآمد ہونی ہے جہاں پورے کربلا امیر ہو کے قبر ہی نہیں لگتی صدقہ ماں حسین دی تن موت تاج نہ بنا لے میں صدقے تھی کروں ماں حسین دی راضی جہاں دی پوری کربلا تھوڑی جی آواز اور دی گئے جی قبر دی جان نہیں لگتی یا میں جا کھان جہاں دی پوری کربلا مقتل گاہ نہیں لگتی بسم اللہ کرام ماں حسین دی راضیہ نے ہر شہید دی کوئی نہ کوئی مقتل گاہ ہے اے جیڑا بڑا امیر آئی اتنیاں جائیں تے دی مقتل بن گئی بسم اللہ بھی راضی کڑائی نہ روو شیعہ بیٹھے ہوں کالے لباس پاک بیٹھے ہوں پھر جانی شاہ جی ایک گل دی سمجھ نہیں پئی آنی سارے انہوں پتہ ہے کٹرے شاہ ولی امیر حسن دے امیر پتر دی شگنا علی مہندی برآمد ہونی ایک گل دا جواب دو تھوڑے مرشد دی مہندی جو برآمد ہونی ہے تو سروندے کیوں ہو میں نے جو لگتا ہے جی میں برات لٹی گئی صدقہ ماں حسین بھی تو موت آج نہ بناوے آباد رو کوشش کرائے جنازہ انج برآمد ہوئے کٹرے دی گرد و نواز لوگوں نے پتہ لگے جو امیر دا جنازہ ہوتا ہے اللہ گواہ ہے کریم دے ممبر تے میں بیٹھا ایو جی مہندی ہے 7 محرم ایام محرم کوٹنو اپنا منڈی وار بٹھن بجی مہندی شہزادے پاک دی برآمد کروائی سید موجود ہیں مولا صاحب نو سلامت رکھے اگر اس کوٹ دا کوئی بندہ واسی تم بیٹھا ہوئے تے گواہی بیسی مہندی شہزادے دی برآمد کروائی 1400 سال دے بعد تے گٹھڑی چو خون جاری تھی گیا یہ دا مطلب ہے کٹھا ہی انجے ہون تک خون پہ آباد ہے مرحبا اللہ جلیا صاحب الزمان مولا تن پہندہ محتاج نہ بناوے خیام دے وچ امیر آیا ہے کون آیا ہے بولو امیر آیا ہے تے سنڈ ماری نے اماں رلی ہوئی قاسم دی اماں دی آواز آئی ہے حق بندہ نہ پوتر نو آکے جی آکاں ماں امیر پوتر نو گل نہیں لایا کٹ کر کے آندی ہے جے جیوندہ بتائیں صدقہ ماں حسین دی راضیہ نے دیاں علی دیاں راضیہ نے قاسم بسم اللہ کرا میری امامہ بہنا ہو سکتا ہے تو ہر دے وچ قاسم دی بنری آئی ہوگی اللہ میرا جانتا ہے بی بی آکھے جیوندہ بتائیں راجر نئے امیر اولے اولے وین کر کے دے اماں کیا کراں چاچے کنو ویندہ تے اجازت نہیں دیندہ اماں تیڑے کلوانا تو اجازت روندی ہیں
اما میں کہتے جاواں بی بی عدیہ تا اجازت منگی ہے اما ایک خیمے چاچا غازی میں تے بھائی اکبر تشریف فرما سے اما چاچے غازی آگیا دمی صبح میدان میں ویسا اما میرے ویر اکبر چاچے دی داڑھی تے بوسا لے کیا کہ نہیں چاچا تسا نہ ونجائے توڑے ونجر نال میرے پیو دی کمر ٹوٹ ویسی صبح میدان میں ویسا اما تیری عزت دی قسمیں چاچے لہنی مس میرے بیرا دی چمکے تے روک کے وین کر کے آکھے نہیں اکبر تو نہ ونجیں ایک تے تیرے ونجن نال میرے سردار دی اکھی دا نور مک ویسی تو جا نوکر دے ہوندیاں سردار کیوں کٹھن جا صدقہ بسم اللہ امام حسین دی امراضیوں نے ماتمی سنگت دے سلار انشاءاللہ بھائیاں دے جور سلامت رانے اللہ گواہ سیدزادہ لیدیا دیئے بات قدمت اترا کیا دے اما میں چاچے کو جدا ڈٹھائے سخی عباس کو اما میں بیرا کو ڈٹھائے علی اکبر کو اما میں رلنا بچے دے کنٹرول کرو جی اما میں رلنا تے میں چاچے دا دامن نپے آئے علی اکبر دا دامن نپ کیا کہ چاچا نہ صبح میں در ویکھا جی چاچا نہ صبح میدان تو سنجاوے آئے ماتمی نال گل لے بھائی اکبر نہ میدان صبح تو سنجاوے آئے میں یتیمہ نہ میرے وجن نال کہیں دی کمر دا زور مکنا ہے نہ میرے مرحبا نوکرہ سردار نوکرہ سیدزادہ چنگا ہویا کہ مکانے چاہ گیا سیدان مکان کھڑا دینا اب آدھا نہیں اپا جٹا میں گل کیتی تے چاچا لاندے پانی واند خیم میں لتھے تے میرے پاس سے دیکھ کے میری پیشانی چمکیا دے ڈس بچڑائے گلہ کیسے کھائیا نہیں قاسم تن کہیں آکھے آئے تیرے ونجن نال میرا نقصان نہیں تھیندا تیرے ونجن نال میرا ہک نہیں دو گر برباد تھیندے مکانیوں میں در دکھائے بس جلدی کرنا چاہنا قانون شریعت ہے جنازے تے دیر نہ کرو میں آدھا شریعت آلیوں جی جنازہ ہوئے زخمی تھے بابا میں در دیکھو میں امیر دے درد پہ بردہ ایک لازہ دیکھو مل گئی اجازت کوئی جدا میں آکھاں اوے لے جنازہ گھنا گئے اجے تھا کھڑا کرے بس میں نے ایک وین کرن دے بے جاؤ حسین دا واسطہ جی بے جاؤ مہربان کوئی جدا میں آکھاں نا اوے لے جنازہ لے کے تھوڑی دیر تھا کھڑا کرو میں مکان دی سطر دے دے ماں میں در ویکھے نیازے حسین کسی شریف دا غم بیان ہوندہ ہوئے تے شریف عزت تے آرام نال سن دے تو سبھی کہے میرے لپاس سے میں ہوں دا جنازہ پیا پڑھتا جیتے جے امیر اللہ دی کائنات تے ہے کوئی نہیں مل گئی یہ اجازت قاسم امیر تھے نہ گھوڑے تے سوار اللہ میرا جان دے جڑا قاسم گھوڑے تے سوار ہوئے اسنا تے چند قدمہ تے گھوڑا گیا ہے لٹی جے کو کا یہ حکوری واللہ امیر قاسم واللین یا قاسم دے گھوڑے دیا رکابہ چڑو ہتھ آئے قاسم آدھے کون ہے بی بی وین کر کے آدھیے تو چھوٹا ویر ہے اکبر دا تے میری دھی دے سر دا تاج ہے میرے اجڑن دا احساس کریں چند قاسم نیک مزاج قاسم آدھے اپنا کیا کرا بی بی آدھیے کریں قتل اکبر بے قاتل کو تے چند قاسم نیک مزاج بی بی آدھیے جے بچ گیا تے اس لازمی لٹنا یا میری بیوہ دھی دا ماں حسین دی موت آج نہ بسم اللہ کرا دیاں لی دیاں رادیاں نے بیتے تھی گئے قاسم بننا بن کے ٹر گیا ترتیب کیو جی ہے ایک اچھے ٹپے تے سردار حسین دے نال سخی عباس کھلوتے ہوئے عباس دے پیچھے پائے زنجبار ہیں زنجبار دی ملکہ دے پچھو خیمے قاسم دی اممہ قرآن کھڑی پڑ دیئے یہ ترتیب اس وجہ تو بنی اگر قاسم لے پیا تے غازی جھن پوسی ماتمی ہائی کرائیں نیاز حسین امیر دے جنازہ منا لے عباس جھن پوسی اللہ کا بات وقت ماں منت منی آئی یاس رکھی آئی وقت میں مطمئن تھی پیوسان جو میری قربانی قبول ہے اللہ گواہ عباس شاگرد کو تیار کر کے جڑے ویلے ٹورے آئے اللہ میرا جان دائے کربلا دے میدان جاؤ کے قاسم رجس پڑھنا شروع کیتا ہے پتھر دیتا میدان میں نہیں آجنو حسن مجتبہ دے پتر دے پس وجن دا ارمان ہے اور ماتمی میں کہ میرے لباس
پاسے جڑے ویلے یمین کیتا ہے قاسم الولون گھوڑے تے سوار ہے حقل مار کیا دے شامیاں کوئی ہے میں پاس دا شگردہ میں علی دا پوتا کوئی ہے دیا تھا نکر بابا دھیاں دی دیا راگیوں نے دی بسم اللہ میں نکران جلوے لئی وین کیتا ہے مکیندہ دھیاں بڑا ڈھیر مضمون چھوڑ کیتا ہے اللہ دوائے عرضت ملون کا پہلا پوتر جلوے لے آیا ہے سکی عباس فرمایا ہے قاسم بچڑا آواز آنی اللہ سجے پاسے علی رکاب نپلا ہے آواز آنی اس کمینے دی گردن تے وار کار آمات میاں جدائے جھکیا ہے عباس دل اٹھن بھی محلت نہ دے اللہ گوائے حسن دے یتیم جدا تلوار دوار کیتا ہے اور رکھنا جدا تیجا پوتر قاسم قتل کیتا ہے عباس میدان بے کھڑ کے اچھے ٹپے تے پیاد شاباش میرا یتیم بچڑا آدم دے شاباش میرا لائق شگید اللہ گواہے جدہ عباس دی آواز بلند ہوئی ہے چیزہ سین مین کر گیا دی قاسم دی اممہ جل دیا ایک پتر کی میں پیا لڑ صدقہ ماں حسین دی راجیوں نے آواز دیا ایک بچڑا کی میں پیا لڑدائی اللہ گواہے ماروں دی دیئے رو رو کیا دیئے سونا پیا لڑدے آج بابا ہو گیا آواز دیئے سونا پیا لڑدے آج حسن ہو گیا آواز دیئے سونا پیا دیا تھا نکر بابا جی بسم اللہ میں نکرہ اللہ گواہ ماروں دی کھڑی ہے امت دنیا جلے ملے عرضک ملون دے ساتھ پوتر واسنے جہنم آئین اینے کوئی مانائن کبھی میں برد چایا ہے سر سے بویدہ ہویا ترے آئے عباس ٹپے تے بدلے کو عباس ٹپے تے جھڑ پی آئے جب غادی چھنے آئے شبیر حقل مار گیا دے غادی جھڑ کیوں پی آئے روتا کیوں ہے حقل مار گیا دے مولا اس کبینہ دا حق بردہ میرے مقابلے چھاوے آواز دی میرے یتیم دے بجیا تھا جی نکرہ سردار نوکرہ بابا جائیاں لی بھی ارادیوں نے اللہ کا دائے مکانیوں جب لفظہ